ایک دفعہ لکھنؤ میں ان کی چونکہ تعداد زیادہ تھی روافت کی، انہوں نے قضا صحابہ ایجیٹیشن شروع کر دی. قضا صحابہ کو برا بھلا کہنا. تو آخر ایک دو کا لڑائی ہو گئی، عدالت تک کیس چلا گیا. انہوں نے عدالت میں درخواست دی کہ دیکھیے انگریزی قانون یہ ہے کہ ہر شخص کو مذہبی آزادی حاصل ہے. کسی کے مذہب میں کوئی کام اچھا ہو، عبادت ہو، ثواب ملتا ہے، اس کو ثواب کمانا جائز ہے. جس طرح سنی قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں ان کو ثواب ملتا ہے، تو قانون ان کو قرآن پاک کی تلاوت سے روکتا نہیں، کیونکہ وہ اپنی عبادت کر رہے ہیں، یہ نفل پڑھ رہے ہیں، ان کو ثواب ملتا ہے، تو کوئی قانون ان کو نفل پڑھنے سے روکے گا. یہ درود پاک پڑھ رہے ہو، کلمہ شریف کا ذکر کر رہے ہو، تو ان کو ثواب ملتا ہے نا، کیونکہ ان کے مذہب میں یہ باعث ثواب چیز ہے. اس لیے کوئی قانون ان کو روک نہیں سکتا. جس طرح ان کو قرآن پاک پڑھنے پر ثواب ملتا ہے، درود شریف پڑھنے پر ثواب ملتا ہے، ہمارا مذہب عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ کو گالی دینے پر ہمیں بھی ثواب ملتا ہے. تو جب ان کو ثواب کے کام سے قانون نہیں روکتا تو ہمیں کس لیے روکا جاتا ہے؟ اب قانون کے مطابق یہ درخواست انہوں نے لے لی اور تاریخ دے کہ بھئی فلاں تاریخ کو سنی پیش کر جواب دعویٰ پیش کرے. سب اخبارات میں بات آ گئی، ملک میں شور مچ گیا. حضرت امیر شریف سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فقہ حنفی کا مشہور فتاوی برہنہ لے کر پہنچ گئے. بڑی دنیا تھی. جج نے درخواست سنائی کہ بھئی یہ درخواست ہے اور یہ واقعی قانون ہے گورنمنٹ کا کہ کسی کو اس کی عبادت سے روکا نہیں جا سکتا. اس لیے قانونی طور پر اگر واقعتاً یہ ان کے مذہب میں عبادت ہے تو ان کو روکا نہیں جا سکتا. اب سنی جواب دے کہ کیا کریں، قانون کے مطابق ان کو اجازت ملنی چاہیے، سنی کیوں روکتے ہیں؟ تو شاہ صاحب نے فرمایا کہ ہم بالکل نہیں روکیں گے. ان کے مذہب تو آپ نے سن لیا، یہ ہمارا مذہبی پارٹی فتاوی برہنہ میں وہاں لکھا تھا کہ جو صحابہ کو گالی بکے اس کو قتل کرنا ثواب ہے، کہ یہ اپنا ثواب کمائیں گے، ہم اپنا ثواب کمائیں گے. قانون نہ ہمیں روکے گا نہ ان کو روکے گا، کیونکہ ثواب کمانے سے قانون روکتا. جب جج نے فتاوی برہنہ پڑھا اور پھر اس شیعہ کو دیا وکیل کو کہ بھئی یہ دیکھ لو، اگر ثواب کمانے کا ہے تو وہ کہتے ہیں ہمیں بھی ثواب کا حق ملنا چاہیے کمانے کا. آپ اپنا ثواب کماتے رہے، یہ اپنا ثواب کماتے رہیں گے. اس کے بعد انہوں نے اپنی درخواست واپس لے لی کہ ہم اپنی درخواست واپس لے لیتے اور ہم یہ نہیں آپ سے مانگتے کہ ہمیں حق دیا جائے. تو چونکہ دنیا بہت تھی، پاکستان بننے سے بہت پہلے کی بات ہے، وہاں ایک ہندو تھا، وہ جج تھا اور یہ سنی آیا تھا کہ کیا شور ہے. اس نے کہا، دونوں حضرات کو بلایا کہ آپ دونوں فریق ذرا بیٹھے، میں کچھ آپ سے باتیں پوچھنا چاہتا ہوں دین اسلام کے بارے میں. بیٹھ گئے دونوں طرف کے علماء، عوام بھی بیٹھ گئے. اس نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ آپ دونوں فرقوں کا اتفاق ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں سیدہ آمنہ کے ہاں پیدا ہوئے تھے؟ یعنی کہ بالکل اتفاق، اس میں اختلاف تو نہیں ہے کہ بالکل نہیں. تو پہلی بات یہ ہوئی. دوسری بات یہ کہ کیا واقعی آپ سب مانتے ہیں کہ رسول اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں اعلان فرمایا تھا کہ مجھے اللہ تعالی نے نبی بنایا ہے؟ آپ نے دعوت نبوت فرمایا تھا. اس کو دونوں فریق مانتے ہیں کہ دونوں مانتے ہیں. کوئی اختلاف اور جھگڑا تو نہیں کہ نہیں ہے. فرمایا پھر آپ نے نبوت کے دعوے کے بعد اپنی نبوت کے کوئی دلائل بھی پیش کیے تھے، کوئی معجزات دکھائے تھے جس سے ثابت ہو کہ واقعتاً آپ اللہ کے سچے نبی ہیں؟ کہ بالکل دکھائے تھے. کہ دونوں فریق مانتے ہیں کہ حضرت معجزات ہیں.
تو انہوں نے کہا کہ ہم مانتے ہیں کہ حضرت پاک صاحب ایک معجزات ہے کہ جب آپ کی نبوت دلیل سے ثابت ہو گئی تو کیا اللہ کی طرف سے لائی ہوئی تعلیمات بھی آپ نے امت کو سکھا دی تھی کہ بھئی میں یہ تعلیمات اللہ کی طرف سے لایا ہوں، یہ پیغامات اللہ تعالیٰ کے ہیں؟ تو انہوں نے کہا سکھا دی تھی۔ دیکھا یہ چار باتیں ہوئی کہ حضرت دنیا میں پیدا ہوئے، حضرت نے دعویٰ نبوت فرمایا، حضرت نے معجزات دکھائے جو آپ کے دعویٰ نبوت کی دلیل تھی، پھر آپ نے اللہ کی طرف سے آئی تعلیمات بھی امت کو دے دی۔ ٹھیک ہے، کہا یہ آپ کو یہ چیزیں کہاں سے ملی ساری؟ حضرت کا پیدا ہونا صحابہ نے بیان فرمایا ہے نا، ان سے آگے بات کری نا، سارا مدار تو صحابہ پر ہے۔ اگر صحابہ سچے ہیں تو پھر ان کی یہ بات ہر واقعی، یہ کوئی فرضی نام نہیں ہے حضرت پاک دنیا میں پیدا ہوئے تھے۔ اور اگر معاذ اللہ صحابہ کرام جھوٹے ہیں تو پھر تو سرے سے یہی تم ثابت نہیں کر سکتے کہ حضور پاک دنیا میں پیدا ہوئے تھے۔ کوئی یہ کہے کہ یہ فرضی نام رکھا ہوا ہے بس، اور آپ کا دعویٰ نبوت سن کر آپ پر ایمان لانے والے یہ بتانے والے کہ ہم نے حضرت سے دعویٰ نبوت سنا ہے، وہ بھی صحابہ ہے نا۔ اب جو جماعت صحابہ کو سچا مانتی ہے تو سچے کی گواہی دنیا اور آخرت ہر جگہ قبول کی جاتی ہے۔ تو سنیوں کو تو پورا حق ہے کہ وہ یہ دعویٰ کرے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعویٰ نبوت فرمایا تھا، کیونکہ یہ صحابہ کو سچے مانتے ہیں، اس لیے ان کو حق ہے۔ لیکن جو صحابہ کرام کو سچے نہیں مانتے ان کو تو اس دعوے کا حق ہی نہیں، کیونکہ جن لوگوں نے یہ دعویٰ اپنے کانوں سے سنا وہ سارے جھوٹے تھے معاذ اللہ، اور ان سے ہی آگے چلا نا۔ اور جھوٹوں کی گواہی نہ دنیا میں قبول ہے نہ آخرت میں قبول ہے۔ پھر حضرت پاک نے جو معجزات دکھائے، ان معجزات کو دیکھ کر جو لوگ ان معجزات پر ایمان لائے وہ وہی صحابہ کرام ہی تھے یا کوئی اور تھے؟ کہ صحابہ کرام تھے۔ تو اللہ کے نبی کے معجزات جو ہیں وہ صحابہ کرام نے آگے امت کو پہنچائے ہیں۔ اگر صحابہ کرام سچے ہیں تو سچوں کی گواہی قبول ہے، اور اگر معاذ اللہ صحابہ کرام ہی جھوٹے ہیں تو پھر تو اللہ کے نبی کا کوئی معجزہ آپ ثابت نہیں کر سکتے نہیں، اور یہ آپ نہیں بتا سکتے کہ آپ کے نبی کی نبوت کسی دلیل سے ثابت ہوئی ہے۔ پھر جو آپ نے تعلیمات دی وہ تعلیمات صحابہ نے آپ سے سیکھی نا، اور ساری امت ان تعلیمات میں صحابہ کی محتاج ہے۔ اب اگر صحابہ کرام سچے ہیں تو پھر تو وہ تعلیمات صحابہ کے ذریعے سچے صحابہ سے سچے لوگوں کے ذریعے امت کو پہنچ گئی، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تعلیمات واقعتاً حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے۔ اور اگر صحابہ کرام معاذ اللہ سچے نہیں تو پھر تو آپ کی تعلیمات امت کے پاس نہیں پہنچ سکی، کیونکہ جھوٹوں کے ذریعے جو بات پہنچتی ہے وہ قابل اعتبار اور قابل اعتماد نہیں ہوتی۔ تو اگر صحابہ کرام کو معاذ اللہ جھوٹا مان لیا جائے تو قرآن یا تعلیمات نبوت تو کجا، دلائل نبوت تو کجا، دعوی نبوت تو کجا، حضرت پاک کا پیدائش ہی حضرت پاک کی ثابت نہیں ہوتی کہ دنیا میں پیدا ہوئے تھے یا نہیں۔ تو ایک رافضی کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ ہم سب صحابہ کو جھوٹا نہیں کہتے، 4-5 صحابہ جو تھے نا وہ سچ پر رہے۔ سکھا پہلی بات تو یہ کہ اگر ہم مان ہی کہ 4-5 صحابہ آپ کے یہاں سچ پر رہے تو 4-5 کی روایت متواتر نہیں ہوا کرتی، اور دین میں تواتر کی ضرورت ہے۔ تو سنی تو اپنے دین کو تواتر سے ثابت کریں گے کہ یہ بات متواترات میں سے کہ حضور پاک دنیا میں پیدا ہوئے، یہ بات متواترات میں سے ہے کہ حضرت پاک نے دعویٰ نبوت فرمایا، یہ بات متواترات میں سے ہے کہ حضرت پاک نے معجزات دکھائے، اور یہ بھی متواترات میں سے جو آپ کی تعلیمات امت کو پہنچی۔
اور اگر وہ 4-5 مان ہی لیے جائے کہ وہ سچے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ تواتر نہیں ہے، اور تواتر کے علاوہ دین پر یقین نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ بھی اس صورت میں ہے کہ جب مان لیا جائے کہ وہ 5 صحابہ سچ بولتے تھے۔ لیکن اس ہندو نے کہا کہ میں نے جہاں تک مطالعہ کیا آپ کے مذہب کا، اس میں یہ ہے کہ آپ کے ہاں سارے صحابہ جھوٹ بولتے تھے، ایک بھی سچ بولنے والا نہیں تھا۔ تو اس میں تفصیل آپ کے ہاں ایک ہے کہ صحابہ میں حضرت پاک کے بعد 2 جماعتیں بن گئی تھی، ایک بہت بڑی جماعت جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کے ساتھ تھی، اور ایک یہ 2-4 کی جماعت جو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کے ساتھ تھی۔ آپ کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ صدیق اکبر کے سارے ساتھی جو تھے وہ بھی معاذ اللہ جھوٹ بولتے تھے، لیکن فرق یہ تھا کہ وہ جھوٹ کو گناہ سمجھتے تھے، نفاق سمجھتے تھے۔ اور حضرت علی کرم اللہ تعالی کے 2-4 ساتھی بھی جھوٹ بولتے تھے، لیکن یہ عبادت سمجھ کر جھوٹ بولتے تھے، ثواب سمجھ کر جھوٹ بولتے تھے، کیونکہ ان کے یہاں تقیہ بہت بڑی بات ہے۔ لا دین لمن لا تقیہ لہ، کہ جو تقیہ نہ کرے اس کا دین ہی نہیں۔ تیسرا پہ اشارے دین پہ تقیہ کہ دین کے اگر 10 حصے ہوں تو 9 حصے تقیہ میں ہے، تو وہ ان کے جھوٹ کا نام آپ کے ہاں نفاق ہے، ابو بکر صدیق اور ان کے ساتھیوں کے جھوٹ کا نام، اور ان کے جھوٹ کا نام آپ کے ہاں تقیہ ہے۔ تو میرے وہ کہنے لگا کہ اس سے پتہ چلا کہ آپ اپنے مذہب کو چھپا رہے، ورنہ آپ کے نزدیک ایک صحابی بھی سچ بولنے والا نہیں۔ صحابہ کی بڑی جماعت بھی جھوٹ بولتی تھی، لیکن اس کو گناہ سمجھتی تھی، اور آپ اس جھوٹ کا نام نفاق رکھتے۔ اور وہ جو چھوٹی جماعت تھی وہ بھی جھوٹ بولتی تھی، لیکن اس جھوٹ کو عبادت سمجھتی تھی، اس کا نام آپ نے تقیہ رکھا ہوا ہے۔ تو جب آپ کے ہاں ایک صحابی بھی سچ بولنے والا نہیں تو آپ کو کوئی حق نہیں آپ دنیا کے سامنے کہیں کہ حضور پاک دنیا میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ کو کوئی حق نہیں کہ آپ یہ لوگوں کو بتائیں کہ حضرت پاک نے 40 سال کی عمر میں دعویٰ نبوت فرمایا تھا۔ آپ کو کوئی حق نہیں کہ آپ یہ کہیں کہ حضرت پاک نے معجزات دکھائے تھے۔ آپ کو کوئی حق نہیں کہ آپ حضرت پاک کی تعلیمات کا نام